ناقابل شکست نظر آتا تھا۔ یہ فوج یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں جو بھی قبیلہ مقابل آیا کچل دیا گیا۔ مکہ میں خوف و خاموشی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ لوٹ لیے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے سمجھا کہ وہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، مگر عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی مانگی۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا، میں تمہارے معبود کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی قدرت کا ظہور۔ اگلے دن ابرہہ نے لشکر کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر حیرت انگیز طور پر ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، پیٹا گیا، مگر وہ کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ اسی وقت آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ ابابیل پرندوں کا عذاب۔ اچانک آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ ابابیل تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں عام پتھر نہیں تھیں بلکہ اللہ کا عذاب تھیں۔ قرآن کہتا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جو نہیں یہ کنکریاں سپاہیوں پر گریں، کسی کا جسم گلنے لگا، کسی کا سر پھٹ گیا، کوئی چیختا ہوا زمین پر گر پڑا، پورا لشکر تباہ ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ابرہہ کا عبرتناک انجام۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ زخمی حالت میں یمن کی طرف بھاگا، مگر اس کا جسم گلتا رہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا گیا اور آخر کار وہ ذلت کی موت مر گیا۔